اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں۔ اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی، لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامہ، یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے۔ اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں، لیکن سنن کبری البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے۔ وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے۔ باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ، وہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔